سلطان رکن الدین بائبرس قسط نمبر 2 مصنف اسلم راہی ایم اے۔ جن دنوں بائبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خدا بندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشا پور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تحقیق کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تشخیص نہ کی تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں پر یلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد کا شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں قہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی سلطنت کا فرمانروا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے و باجیرت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی، جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر الریا، نزبین اور حیران کے بارونق شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد، عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا احاطہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھی، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نوعمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معز الدین، جو اس سے پہلے نوعمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بائبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بائبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو خان نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے
جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک رخ رکھتی ہے۔ نیک اور بد روحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادوانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معزز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا خیال کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معزز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلہ برسا گئی تھی، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بائبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیا گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا، ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک، جو ان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال بھپکا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سا سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے اور اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بائبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرأت مندی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب سالار اعلیٰ بائبرس کے ان الفاظ سے اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ لہٰذا بائبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا، ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں اور ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی۔ سلطان ملک مظفر اور بائبرس کے ایسے کرنے سے مسلمانوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ جاتا رہا
اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان الملک مظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بائبرس کے حوالے کر دیے تھے۔ امیر رکن الدین بائبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، وہ ایک کمال کا انسان، ایک بانکا لشکری اور نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر قہقہ لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا، وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مڑوڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بائبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بائبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمات لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بائبرس نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا، جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے، جن کی شہادت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رکن الدین بائبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے، بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے، اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن و حرب و ضرب کمال کا درجہ کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے، جو ان کی جنگی طریقوں سے واقف تھے اور منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت بھی رکھتے تھے۔ جن دنوں امیر رکن الدین بائبرس قاہرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو خان فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان، جو اس وقت منگولوں کا خان اعظم تھا، وفات پا گیا ہے، لہٰذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو ان کے آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار قت بوغا اور اس کی بیوی دکوزا خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ اب مر چکا ہے۔ دکوزا خاتون، جو ہلاکو خان کی بیوی تھی، بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھے کہ ہلاکو خان کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو خان کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت مصر کا خاتمہ کر دینا، لیکن ہلاکو خان نے اپنے سپہ سالار قت بوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستوں میں
گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار کت بوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینین اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ کت بوغا نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار کت بوغا کی گرفت میں تھے۔ کت بوغا ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا، اور مسلمانوں علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا، اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس کت بوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ اس مقام کے لیے سب سے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا، اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بھی بڑھ سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بائبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بائبرس نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبر آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بائبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوشی سے رکن الدین بائبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلعوں کے قریب متعین کر دیے، تاکہ ان قلعوں میں جو مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ جاری ہے انشاءاللہ، اگلی قسط آپ کو 1-2 دن میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا، اگر کوئی لفظ غلط پڑھ دیا گیا ہو تب بھی معاف کیجیے گا۔ شکریہ۔